سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ فرماتے قال ينبغي للمؤمن ان يشتغل اولا بالفرائض. مومن کا سب سے پہلا کام، ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہم نے حضور غوث اعظم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. جس وقت ہم نے حضور سیدی غوث اعظم کی تعلیمات کو، ان کے کردار کو بیان کرنا چھوڑا، جاہل پیر اگے آ گئے، جاہل جناب خانقاہیں آ گئی، انہوں نے برباد کر دیا سارا کچھ. ان کو یہ نہیں پتا تھا حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی محدث بھی تھے، وہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے، وہ قرآن بھی پڑھاتے تھے، وہ درس و وعظ بھی کیا کرتے تھے، وہ 5 وقت کے امام بھی تھے. اب بندہ پوچھے جو بن جاتا ہے پیر، جناب کتے نچونا، رچھ لڑانا، یہ ساری ان کی ذمہ داریاں ہو گئیں. یہ کون سا بھائی خانقاہ ہے؟ ایسا کوئی پیر نہیں. پیر وہ جو شیخ عبد القادر 5 وقت کا امام بھی ہے نماز کا، وہ جمعہ کا خطیب بھی ہے، وہ مصلی رسول پر بیٹھ کر مسائل بتانے والا بھی ہے، قال قال رسول اللہ کرنے والا بھی ہے، وہ عالم دین بھی ہے، وہ محدث بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ فقیہ بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے. یہ ہے پیر جس کے نقش قدم پر سارے پیروں کو چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ جناب نہ نماز آوے، نہ کلمہ آوے، نہ کچھ آوے، پرلے درجے دا جاہل اور اجٹ آدمی وہ جناب پیر طریقت بن کے بیٹھا ہے. تو آپ فرماتے قال ينبغي للمؤمن ان يشتغل اولا بالفرائض فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن. فرماتے سب سے پہلے مومن کو چاہیے کہ وہ فرائض کی طرف توجہ کرے، جتنے بھی اس کے اوپر اللہ نے فرض کیے ہیں فرائض کی طرف توجہ فرمائے. فاذا فرغ، جب فرض پورے ہو جائے، منها اشتغل بالسنن، پھر اس کو چاہیے وہ سنت کی طرف توجہ کرے. ثم يشتغل بالنوافل، جب سنتیں ساری پوری کر لے پھر فرماتے ہیں وہ نوافل کی طرف توجہ کرے. والفضائل، اور فضائل کی طرف توجہ. فما لم يفرغ من الفرائض فالاشتغال بالسنن حمق. آپ فرماتے ہیں جو بندہ فرض تو پڑھے نہیں، فرائض کی طرف چلے نہیں، اور سنتیں اور نوافل کی طرف دوڑا پھرے، ہاں جی سادہ لفظوں میں نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا، تیاریاں کرائی جا رہی ہیں، فرماتے اس کی یہ بھی قبول نہیں. پہلے وہ فرض ادا کرے. وہ احمق آدمی ہے جو فرض کو چھوڑے بیٹھا ہے اور سنت اور نفلوں کے پیچھے دوڑے پڑا. پہلے فرض پورا کرے، انشاءاللہ زندگی